السلام علیکم جی. ہم روسو کے سوشل کانٹریکٹ کے سینٹرل تھیم پہ ہم نے بات کرنا شروع کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے انسان کا جو سفر ہے فرام اسٹیٹ آف نیچر ٹو سول سوسائٹی اس پہ تفصیل سے بات کی تھی. روسو 18ویں صدی کا ایک بہت ہی اہم تھنکر اور فلاسفر ہے کہ جس کے نظریات اور جس کے خیالات کے نتیجے میں فرینچ ریولوشن جو انقلاب فرانس ہے وہ رونما ہوا. اس نے پہلی دفعہ پاپولر ساورینٹی کی بات کی، لوگوں کی ساورینٹی کی بات کی، اور پھر تیسری چیز جو تھرڈ اسٹیٹ کی ابالشمنٹ کی بات کی، تو روسو واز دا فرسٹ پرسن کہ جس نے یہ باتیں کی. آج ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی کون سے ایسے تھیمز ہیں جن پہ سوشل کانٹریکٹ میں روسو نے بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی دوسری بک ایمائل کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے. اب جی ہم آتے ہیں سوشل کانٹریکٹ پہ، اور جو دوسرا اہم تھیم ہے اسٹیٹ آف نیچر سے سول سوسائٹی کی طرف جو انسان کا ارتقاء ہے، اس کے بعد جو اگلی منزل ہے انسانی سماج کے ارتقاء کی. اس کے بعد نیکسٹ جو سوال ہے بہت اہم جس کو روسو نے اٹھایا ہے، وہ سوال ہے جی لیجیٹیمیسی آف دا گورنمنٹ کا، کہ ایک حکومت، ایک گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ کب بنتی ہے، وہ ایک جائز حکومت کب ہوتی ہے، حکمرانی جائز کب ہوتی ہے. تو اس پہ روسو جو ہے ان کا اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں بہت ایک انقلابی سٹینڈ پوائنٹ تھا. ان کے خیال میں کوئی بھی گورنمنٹ اس وقت تک لیجیٹیمیٹ نہیں ہو سکتی، جائز نہیں ہو سکتی، جب تک اسے لوگوں کی کنسینٹ حاصل نہیں ہے، اور صرف لوگوں کی کنسینٹ کے نتیجے میں ہی کوئی بھی حکومت جائز حکومت قرار دی جا سکتی ہے. اب یہ لوگوں کی کنسینٹ جو ہے بنیادی طور پہ یہی تصور اس کا پاپولر ساورینٹی کا تصور ہے، یعنی جو اکثریت ہے یا عوام جو ہیں وہ اپنی حکومت کے انتخاب میں حصہ لیں. تو انہوں نے الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کی ہے، اور اس الیکٹڈ گورنمنٹ میں لاک سے ہٹ کے جو کہ بات کر رہا تھا لمیٹڈ فرنچائز کی، کہ جہاں پہ صرف پراپرٹیڈ کلاسز کو ہی ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا. تو روسو نے پہلی دفعہ یہ بات کی کہ نہیں، یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہونی چاہیے، ہر بالغ شخص کو حق رائے دہی ہونا چاہیے، اور حکومت کے انتخاب میں وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. اب یہ جو یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہے، اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ ہمیں روسو کے ہاں دکھائی دیتی ہے کہ وہ خواتین کے ووٹ کے حق میں نہیں ہے، فیمیلز کو، ویمن کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہے، اور میل کے یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کے رائٹ کو وہ مانتا ہے. تو ہمیں روسو جو ہے وہ ٹو گریٹر ایکسٹینٹ وہ ایک میل شاونزم اس کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے اس زمانے کے حوالے سے. اچھا جی، اب یہ جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اس میں مانٹیسکیو کے ساتھ روسو جو ہے وہ ہمیں اختلاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہ جہاں پہ مانٹیسکیو یہ کہتا ہے کہ بھئی دو چیمبرز ہونے چاہیے گورنمنٹ کے، لیجسلیچر کے. تو لیجسلیچر میں ایک چیمبر جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور دوسرا چیمبر جو ہے وہ نوبلٹی کے لیے ہے، جو وہاں کی پراپرٹیڈ کلاسز ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے، اور ان کی رائے جو ہے اس کو سنا جانا لازمی ہے. تو روسو جو ہے وہ ایک چیمبر کی بات کرتا ہے لیجسلیچر میں، کہ لیجسلیچر الیکٹڈ ہونی چاہیے، لیکن اس لیجسلیچر کا ایک ہی چیمبر ہونا چاہیے، وہ کسی نوبلٹی کے الگ سے رائٹ کے حق میں نہیں ہے کہ اس کو کوئی اور تخصیصی حقوق حاصل ہوں، اس وجہ سے کہ وہ ایک نوبل فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، مطلب وہ جاگیرداروں یا نوابوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کوئی خاص حق حاصل ہوگا. تو روسو اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ وہ ایک ہی ہاؤس، ایک ہی چیمبر کی بات کرتا ہے. دوسری جو اہم بات ہے، جب ایگزیکٹو پہ ہم آتے ہیں تو ایگزیکٹو کے حوالے سے روسو جو ہے وہ ایرسٹوکریٹک کائنڈ آف ایگزیکٹو کی بات کرتا ہے، کہ جو حکومت ہوگی وہ چند لوگوں کے پاس ہوگی، لیکن اس کی جو ایرسٹوکریسی ہے اٹ از اگین ڈفرینٹ فرام دا ایرسٹوکریسی آف مانٹیسکیو. کے مانٹیسکیو کے مطابق جو ایرسٹوکریسی ہے وہ ایرسٹوکریسی وہ فیوڈل کلاسز ہیں یا
وسائل پہ مالک طبقہ جو ہے اس کو وہ ایرسٹوکریسی کہتا ہے، لیکن روسو جب ایرسٹوکریسی کی بات کرتا ہے تو روسو یہ کہتا ہے جناب کہ یہ انٹلیکچوئل ایرسٹوکریسی ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں اگر تو آپ کو یاد ہو پلیٹو نے ایک بات کی تھی، اس کے خیال میں جو حکمرانی کا حق ہے وہ فلاسفر کنگز کو ہے، جو قوانین بنانے کا حق ہے وہ فلاسفر کنگز کی کلاس کو ہے۔ تو یہاں ایک طرح کی انٹلیکچوئل ایرسٹوکریسی کی بات روسو بھی کر رہا ہے۔ اچھا، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو جو بنیادی اس کا پرپز ہے وہ کہتا ہے کہ جو سمارٹ لوگ ہیں، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ان کو ہی حکومت چلانے کا اختیار اور حق ہونا چاہیے، یہ ہر کسی کو، ہر غیر کو جو ہے یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ تو یعنی ایک اگر صحت کے حوالے سے آپ کی منسٹری ہے، حکومت کا ایک شعبہ ہے، تو اس کو ایک صحت کا ایکسپرٹ جو ہے وہی، اسی طرح ایجوکیشن کی منسٹری ہے تو اس ایجوکیشن کا کوئی ایکسپرٹ جو ہے اس کو چلائے گا۔ اس طرح ایک طرح کی اسپیشلائزڈ جو لوگ ہیں جو انٹلیکچولی اس فیلڈ کے اندر جن کی کوئی کنٹریبیوشنز ہیں، تو سو یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایگزیکٹو کو کریں۔ اور یہ دونوں چیزیں، لیجسلیچر اینڈ ایگزیکٹو، دونوں کے لیے وہ الیکشن کی بات کرتا ہے کہ یہ الیکٹڈ ہوں گے اور اس الیکشن میں خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی، باقی سب کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد وہ جاتا ہے سوورینٹی کی طرف اور ڈیسیجن میکنگ کی طرف حکومت کے، کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی۔ تو یہاں پہ جو روسو کی مین کنٹریبیوشن ہے وہ اس کا تصور ہے جنرل ول کا۔ اور جنرل ول کے بارے میں جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جنرل ول ہے یہ تمام لوگوں کی انفرادی رضا کے اکٹھا کرنے کو یا ان کو جمع کرنے کو جنرل ول نہیں کہتا ہے کہ تمام سوسائٹی کی ول کیا ہے تو یہ جنرل ول ہو جائے گی ہر انڈیویجول کی، بلکہ روسو جو ہے وہ چونکہ کولیکٹیوسٹ ٹریڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کی نمائندگی کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو جنرل ول ہے کسی بھی سماج کی، وہ جنرل ول اٹ از بیانڈ، یہ اوپر ہے، یہ ماوراء ہے انڈیویجول ولز سے۔ اور جنرل ول کا جو بنیادی فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے ڈیسیجنز کرنے ہیں جو ان دا انٹرسٹ آف ہول سوسائٹی ہوں، یعنی یہ انفرادی سطح پہ لوگوں کی آراء کے مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو تمام لوگوں کے مفادات میں ہو، جو ہر ایک کے انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہو، ہر ایک کے مفاد کو سرو کر رہا ہو۔ اب اس کو ذرا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے یہ پوری سوسائٹی کے کولیکٹیو انٹرسٹ میں لیا گیا ہے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے اور اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن اگر آپ انڈیویجول ولز کے سم کے طور پہ اس کو دیکھتے اور ایک ایک فرد سے پوچھنا شروع کر دیں پاکستان میں کہ کیا یہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں، تو میرا گمان یہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا گمان یہ ہے، اور یہ گمان قائم ہے جو لاک ڈاؤن کی وائلیشنز ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر، اور جس قسم کا ڈسکورس ہمارے ہاں چلتا ہے اس کی بنیاد پر، کہ لوگ فیصلہ یہ دیتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے، لیکن یہاں پہ لوگوں کی رائے سے ماوراء ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے، اس طرح کے فیصلے کو وہ کہتا ہے کہ یہ دس از وٹ جنرل ول از۔ اب یہ جو آرگومنٹ ہے روسو کا، اس کو بہت سارے لوگوں نے بائے کیا۔ ہمیں مارکس کے ہاں یہ بائے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پھر ہمیں لینن کے ہاں، ماؤ زے تونگ کے ہاں یہی جو آرگومنٹ ہے، یہ دلیل جو ہے وہ قبول ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ہم نے اجتماعی سوسائٹی کے مفاد کے لیے سوچنا ہے، فرد کے مفاد کے لیے نہیں، اور جب اجتماعی سوسائٹی کا مفاد ہوگا تو اس میں فرد کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے آپ ذرا سا اگر دیکھیں دنیا میں جس طرح کی ریاستیں موجود ہیں اور ان کے اندر اسی کرونا کے حوالے سے جو ڈیسیجن لیے گئے، تو یہ کافی اپنے اندر ایک ویٹ رکھتا ہوا بھی آرگومنٹ نظر آتا ہے، اور وہ ویٹ اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں چائنا جو ہے، جو ایک کولیکٹیوسٹ نظام حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے، ایک کولیکٹیوسٹ ریاست ہے، تو وہاں انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ اس لاک ڈاؤن کو نہ صرف امپلیمنٹ کیا بلکہ وہ اس ووہان میں اس وبا کے اوپر قابو پانے میں اس کی وجہ سے کامیاب بھی ہو گئے۔ اچھا، جو
انڈیویجولسٹ ریاستیں ہیں جیسے امریکہ ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، وہاں پہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہاں وہ اتنی کامیابی سے یہ چیزیں کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر جب لوگوں کی ول سے باہر نکل کے انہوں نے بیانڈ دا ول آف دا پیپل، اسٹیٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا اور ایک کلیکٹیوسٹ ڈیسیجن لیا گیا کہ اب لوگوں کے مفاد میں ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن کیا گیا. تو ریاستیں بعض اوقات مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ روسو کے اس دلیل کو بائے کر لیں، ادروائز ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا ہے. تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ اور دلچسپ قسم کی دلیل ہے جو روسو نے اس زمانے میں پیش کی، ایک نظریہ ہے جو روسو نے پیش کیا. اچھا، اب اس کو جب ہم جنرل ول کی بات کرتے ہیں تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو ول ڈٹرمن دا جنرل ول؟ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی جنرل ول جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر یہ لوگوں کا انفرادی مفادات کا مجموعہ نہیں ہے تو کون بتائے گا کہ یہ جنرل ول ہے؟ یعنی یہ سوسائٹی کے مفاد میں ہے، کولیکٹیو سوسائٹی کے مفاد میں ہے، اور پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ فرد کو بھی ہوگا. تو اس کا ڈٹرمننگ فیکٹر کیا ہے؟ تو یہاں پہ ایک نیا کانسیپٹ جو ہے وہ روسو جو لے کے آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب لا گیور، دیر از نیڈ آف لا گیور. ہر سوسائٹی کے لیے، ہر سماج کے لیے ایک لا گیور کی ضرورت ہوتی ہے، قانون دینے والے کی. اور یہ قانون دینے والا اصل میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جنرل ول کیا ہے، یعنی پورے سوسائٹی کے مفاد میں کیا ہے. اور وہ ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا کہ جو سوسائٹی کے مفاد میں ہوگی وہ چیز لوگوں پہ امپلیمنٹ کی جائے گی، وہ قانون بنایا جائے گا اور وہ قانون نافذ کیا جائے گا. تو یہاں یہ لا گیور کون ہوگا؟ یہ لا گیور وہ کہتا ہے یہ انٹلیکچوئل ہے، یہ تھنکر ہیں، یہ فلاسفر ہیں. اور جب روسو یہ بات کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود کو کہہ رہا ہے کہ وہ ایک لا گیور ہے جو سوسائٹی کے مجموعی مفادات سے آگاہ ہے کہ اس معاشرے کے لیے اجتماعی طور پہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے. تو اس طرح جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو مفکرین کا طبقہ ہے، وہ بنیادی طور پہ لا گیور کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ سوسائٹی کا مفاد کس چیز میں ہے، اس کے مطابق قوانین بنتے ہیں. اچھا، یہاں پہ انٹرسٹنگلی جب جسٹس کی بات آتی ہے، انصاف کی بات آتی ہے، تو انصاف کے حوالے سے بھی، یا جسٹس کسی سوسائٹی میں اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے بھی روسو یہ کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی ڈائلیوٹیڈ جسٹس. یعنی جسٹس کو ڈائلیوٹیڈ ہونا چاہیے، ڈائلیوٹ ہو جانا چاہیے. اور کس کے لیے ڈائلیوٹ ہو جانا چاہیے؟ ان فیور آف جنرل ول. اب اس کو اگر آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انصاف ہے یہ ایک تو لوگوں کے انفرادی طور پہ جو پرسیپشنز ہیں انصاف کے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز انصاف ہے اور یہ انصاف نہیں ہے، ان کا مجموعہ بھی جسٹس نہیں ہے. اور نہ یہ کوئی فکس قسم کے اصول ہیں کہ ایک وقت ایک سماج میں ایک چیز کو انصاف سمجھا جا رہا ہے تو دوسرے وقت میں بھی وہی انصاف سمجھا جائے گا، بلکہ یہ جنرل ول ڈیسائیڈ کرے گی. اس کو جنرل ول کے لیے راستہ بنانا ہوگا انصاف کے تصورات کو، کہ جہاں پہ وہ انٹلیکچوئلز یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی اس وقت ان حالات میں اور اس ماحول کے اندر کیا چیز انصاف ہو سکتی ہے، اور کس چیز کو ہم انصاف کہہ سکتے ہیں، کیسے انصاف مہیا کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈائلیوٹیڈ جسٹس کا کانسیپٹ ہے، جو انصاف کا ایک ڈائلیوٹیڈ تصور ہے کہ انصاف کی تعریف نے، اس کی ڈیفینیشن نے وقت گزرنے کے ساتھ بدلنا ہے. تو جناب یہ کچھ بنیادی تصورات تھے سوشل کانٹریکٹ کے اندر جن کو ہم نے مزید ڈسکس کرنا تھا. اچھا، اس میں کچھ دوستوں نے کچھ سوالات مختلف جگہوں پہ پوچھے ہیں، مثلا وولٹیئر اور روسو کے تعلق کے حوالے سے، اور دونوں کا جو کنٹریبیوشن ہے فرانس کے انقلاب میں، اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں. اور ان پہ میں روسو کی ایمائل پہ بات کرنے کے بعد تفصیل سے پھر فرینچ ریولوشن پہ بات کروں گا، اور اس ریولوشن کی جو انٹلیکچوئل بیسز تھیں ان پہ میں بات کروں گا، اور اس میں تفصیل سے بات کروں گا کہ وولٹیئر اور روسو کے درمیان جس قسم تعلقات کی نوعیت کیا تھی، اور وہ کس طرح مختلف ٹرانزیشن کے فیزز سے گزرتے رہے، اور ان کے جو سوچ کے دائرے تھے ان میں کیا سملیرٹیز اور کیا ڈس سملیرٹیز تھیں. تو آج اتنا ہی جی، تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمائل کے حوالے سے، جو ایک بہت امپارٹنٹ، بہت اہم ٹریٹائز ہے
ایجوکیشن کے حوالے سے، اور تمام ایجوکیشنسٹ جو ہیں ان کو اس کو کور ٹو کور ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے. تو اس دوران آپ ای میل کی سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو دیکھیے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ای میل کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ.